بنا دے گی، تمہاری اتنی زندگی بنا دے گی، ساری دولت ایک طرف، اس کا طور طریقہ ایک طرف۔ بے شک آج کل ڈاکٹروں کتنے پیسے جاتے ہیں، ہر ایک کے پاس ایسے ہی دور آتا ہے، اگر اس کے شوہر کا کام نہیں چل رہا، شوہر پریشان ہے تو کیا کرے؟ جو اس نے سیکھا پڑھا وہی جو اس کی عالمہ نے بتایا وہ قرآن کو دیکھے گی، اسے یاد آ جائے گا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے جو لڑکی رات کو 3 مرتبہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لے، شوہر کے لیے دعا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت عطا فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، واہ، گھڑی گھڑی یہ باتیں لے کر کے آئے گی، مگر ہم ہیں خرافاتوں میں الجھتے جا رہے ہیں۔ اب سنو، اس طرف سے لے کر کے ادھر تک ایک انسان اگر ایسا مل جائے، کیسا کہ اس کے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اب سگے بھائی کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، بیچارہ مدرسے کے بچوں کو لائے گا، پڑھوائے گا، دعا کریو، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، بیوی رہ گئی، اس کی ماں تڑپتی رہ گئی، باپ تڑپتا رہ، یہی تو کرے گا نا۔ اور اگر وہ اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے تو، مرے ہوئے بھائی کا اگر گوشت نوچ کے کھائے تو اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ تم بتاؤ، اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا ہے؟ نہیں۔ آج تک کسی نے گوشت نوچ کے کھایا مرے ہوئے بھائی کا؟ نہیں۔ بولو ہے کوئی ایسا؟ اور اگر تمہیں کہیں مل جائے تو تم اس سے رشتہ داری کرو گے؟ بولو، دوستی کرو گے؟ اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ اور اگر تم ہی ہو تو توبہ کرو گے؟ 50% لوگ تمہارے گاؤں میں ہیں، میں نے اندازے سے بتا دیا، زیادہ ہوں گے۔ ہاں سنو، توجہ رکھو، ہاں تو میں گھما کے تو لایا ہوں، 50% لوگ، توجہ رکھو میری طرف، 50%۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں کوئی بھی بات ہلکی نہیں کروں گا، میں ان کی نہیں بتاؤں گا، ان کی نہیں بتاؤں گا، میری غلط ہو سکتی ہے، ان کی کسی غلط ہو، لیکن اللہ کا کلام غلط ہو سکتا کیا؟ قرآن پاک کی تو مانو گے؟ جو قرآن کہہ دے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، بولو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، بولو قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ان سے پوچھو میں نے قرآن کی آیت پڑھی یا نہیں پڑھی؟ میں بھی حافظ ہوں الحمدللہ، قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، اس کی اس سے کہہ دیتا ہے، اس کی اس سے کہہ دیتا ہے، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے۔ کبھی سوچا ہے اشارے پہ لوگ غیبت کر جاتے، چغلی کر جاتے؟ یہ قرآن ہے، قرآن اگر سینے سے لگاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا، مگر تمہیں فرصت ہی کہاں مل رہی ہے؟ موبائل پہ اگر 2 منٹ لگے تو SMS لکھ رہا صاحب، کھانا لے کر کا ڈونگا سامنے کھانے کا تب بھی موبائل پہ لگا پڑا، لقمہ چاہے بھلے دسترخوان پر رگڑ گیا، اسے نمک مرچ تک کا پتہ نہیں ہے پگلے کو، اتنا بڑا مدہوش ہے، پگلا ہے، پلیٹ میں لقمہ جا ہی نہیں رہا، موبائل پہ پڑا، ادھر لگا اور دھڑا پا کھینچا جا رہا ہے۔ لیکن ذرا سوچو، غیبت کرنا، چغلی کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ میں نے کہا تھا توبہ کرو گے، آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، پیٹھ پیچھے برائی کرے گا، ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو گے؟ میں سمجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں بالکل نہیں، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، رکھ لو رکھ لو۔ اب دوسری بات سن، مرد تو
مرد تو 50% ہے اور عورتیں 80% ہیں. بعض کے پھیپڑے اور کڈنی ہیں اسی وجہ سے خراب کہ وہ اتنا حسد، اتنا جلان، اتنا کین. اگر 2 عورتیں بیٹھیں گی نا، 2 تو نہ کوئی مسئلے کی بات، نہ قرآن نہ حدیث کی بات، غیبت پہ غیبت، غیبت پہ ساس کی کر دے گی، بہو کی کر دے گی، بہو ساس کی کر دے گی، جو ملے گا بکری کی طرح منہ میں بکر 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 ٹنا ٹن چل رہی ہے. ایسے حالات. یہاں تک کہ نا اگر کسی کے جنازے میں عورت جائے گی نا، جنازے میں، سننے کی بات ہے، اگر کسی کے جنازے میں عورت جائے گی نا تو دیکھ رہی ہے مردے کو، کر رہی ہے ہوں، اور برار والی سے کہہ رہی ہے سوٹ کہاں سے لائیے. یار حد ہو گئی ہے اس کی، سمجھے؟ وہ بھی کہے گی کہ وہاں سے لائی ہوں. اب تھوڑی دیر بعد پھر ہوں ادھر جا کہہ رہی کہ اس کی بیٹی کا رشتہ کہاں ہو گیا. ارے تو گئی کہاں میں، موت میں گئی ہے کیا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ 2 عورتیں نبی کی بارگاہ میں گئیں. 2 عورتیں کس کی بارگاہ میں گئیں؟ بولو سننے کی بہنوں بات. نبی کی بارگاہ میں گئیں. اب نبی سے انہوں نے اپنے مسائل رکھ دیے. رکھنے کے بعد آقا نے بتا دیے. بتانے کے بعد آقا نے ان سے کہا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں چپ 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 چپ، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. آقا کون بہن اپنے بھائی کا گوشت کھا لے گی، وہی مرے ہوئے کا؟ نبی نے فرمایا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو. دونوں عورتیں کہنے لگی آقا نہیں کھایا. نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو؟ کہنے لگی آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی، آج مرے ہوئے بھائی کا گوشت الگ رہا، ہم نے حلال گوشت بھی نہیں کھایا آج. میرے نبی بولے کھڑی ہو، کھڑی ہو. دونوں کھڑی ہوئی. کہا جاؤ ادھر حلق میں انگلی ڈال کے قے کرو. جب حلق میں انگلی ڈال کے قے کی ہے، اللہ پلٹی کے ساتھ الٹی کے ساتھ گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے. کتاب میں لکھا، پوچھو مفتی صاحب سے، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے، گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی. دونوں کی چیخیں نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی آقا یقین مانو ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہماری اولاد آپ پہ قربان. آقا ہم نے نہیں کھایا گوشت، مگر یہ آیا کہاں سے؟ تو نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم جس گوشت کو سمجھ رہی ہو وہ تم نے نہیں کھایا، مگر تم گھر سے چلی تھی تو برائی کرتی ہوئی چلی تھی، چولی کرتی ہوئی چلی تھی، غیبت کرتی ہوئی چلی تھی. غیبت کرنا، چولی کرنا، برائی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. آج کے بعد کوئی بہن غیبت کرے گی، کوئی چغلی کرے گی؟ نہیں میری بہن مت کرنا. اللہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو دین اور اسلام سے جوڑے. بہت اچھا ماحول بنایا مدرسے کا. اگر مدرسے میں چلی جائے گی نا تو غلط سہیلیوں سے بچ جائے گی، موبائل سے بچ جائے گی. وہاں اس کی سہیلی ملیں گی تو وہ بھی قرآن پڑھنے والی، حدیث پڑھنے والی. ماں ملے گی تو وہ بھی عالمہ ملے گی، بہن ملے گی وہ بھی فاضلہ ملے گی. سامنے دیکھے گی تو قرآن ایک دن رنگ چڑھے گا، دوسرے دن نہیں چڑھے گا، تیسرے دن نہیں چڑھے گا، ایک آدھ ہفتے میں تو رنگ چڑھے گا ہی چڑھے گا. بولو چڑھے گا نہیں چڑھے گا؟ تو تمہیں یہ سبق دے کے جا رہا ہوں، اگر سدھارنا ہے تو موبائل سے بچوں کو دور کرنا پڑے گا اور دین اور اسلام سے جوڑنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ بولو دین اور اسلام سے جوڑنا پڑے گا، ورنہ ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں بتاؤں. یہ دیکھیو ہماری سوچ کتنی بری ہے، نیتیں اتنی خراب ہے حضرت، اتنی خراب ہے. بتا دوں، کھول دوں پول تمہاری. اگر شادی میں 2
किलो छुआरे ना अच्छे नमाजी को, दाढ़ी वाले को, सही आदमी समझ के उसे 2 किलो छुआरे बांटने को दे दिए जाएं तो मालूम है वो क्या करता? निकाले, कहा लो बच्चों, और एक इससे ये पूछो, जब तू 2 किलो छुआरों में इंसाफ नहीं कर सकता तो अल्लाह तुझे बादशाह कैसे बनाएगा? जब 2 किलो छुआरे, कोई अपना आया भरी मुट्ठी ले चल, और दूसरे को चलो हटो, चलो हटो, ये तू इंसाफ कर रहा? ये तू इंसाफ कर रहा? अरे तेरे लिए तो सब बांटने के लिए तुझे 2 किलो का बादशाह बनाया, तूने अपने सुल्तान होने का हक अदा नहीं किया। नीयत इतनी खराब। अभी इधर बरेली से आगे जब प्रोग्राम में जा रहे थे, फरीदनगर रोड पे मस्जिद है, असर की नमाज पढ़ी, लड़कों ने पहचान लिया कि ये वही हजरत है मेरे बारे में। सब नौजवान चिपट गए, कोई हाथ चूम रहा, कोई कुछ। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया नौजवान। बोले हजरत हम आपकी तकरीर बहुत सुनते हैं। इतने में गन्ने की ट्राली आ गई, सब मुझे छोड़ के गन्ने खींचने पहुंच गए। अरे मैंने कहा सब खत्म। मैंने कहा ये तुम्हारे अब्बा की ट्राली? बोले नहीं। दादा की ट्राली? नहीं। मैंने कहा एक गन्ने की पोई होती है ना, पोई बोलते कतीला, एक गन्ने का टुकड़ा सारी नेकी ले जाएगा तुम्हारी। तुमने इजाजत ली है? किसी के माल पे भी डट पड़ोगे तुम। और बाज तो इतना बदतमीज है, भैंस अपनी पल रही है, बरसीन हाजी जी का कट रहा। अरे जरा सोचने की बात है। नीयतें खराब। औरतें हैं, औरतें सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता किसका होता है? शौहर का और बीबी का। वो अपने माँ को छोड़ के आती है, भाई को छोड़ के आती है, बहन को छोड़ के आती है, 20 साल जिस घर में रही सब कुछ छोड़ के आती है, सर से लेके पांव तक पूरा वजूद शौहर के हवाले। मगर बाज इतनी गद्दारी पे शौहर के पैसे चुरा लेती है। कभी 200 मार दिए तो कभी 500 मार दिए, और बदनाम कर दिया जिन्नात को। वो कह रहा पता नहीं यार पैसे कहाँ गए, तो कह रही मैंने डुंड देखा था, डुंड। अंदाजा लगा, जहां दिल का सौदा हो जाता है। मियां बीबी का रिश्ता कितना करीबी है, दिल का सौदा हो जाता है, बिक जाते हैं, उसके बावजूद भी चोरी आ जाती है। नीयतें जब तक नहीं सुधरेंगी, जिस कौम की अगर नीयत अच्छी नहीं होगी वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ सकती। ये जो उलमा ने मदरसे निकाले ना लड़कियों के पढ़ाने के काहे के लिए, ये जूतियों की फैक्ट्री भी बना सकते थे हम लोग, कारखाने भी बना सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, मगर ये तुम्हारी औलाद को सुधारने के लिए एक दिन नहीं, एक महीने में, एक साल में तो रंग चढ़ेगा। उसे पता तो चलेगा ना शौहर के हुकूक क्या, बीबी के हुकूक क्या। अगर वो मदरसे में पढ़ के आती तो आलिमा कहती, आलिमा सर पे हाथ रखती, कहती बेटी अब तेरा निकाह हो रहा है, सुन ले, पैगाम लेके जाओ। वो आलिमा कहती मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है, और बीवियों पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। और वो कहती सुन, बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। हमारी तुम्हारी बीबियां इजाजत ले रही हैं, ये जितनी आई हैं सब इजाजत लेकर आई होंगी। इजाजत की बात कर रहे हो, इजाजत ले रही हैं? कह दो कमेटी वालों तुम्हारे घर की बात, इजाजत लेने की बात कर रहे। तुम गए धान लगाने, ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है? और मदरसे में पढ़ने वाली होती तो तुम जाते धान लगाने और ये सूरह तोहा पढ़ने बैठ जाती, ये सूरह नूर पढ़ने बैठ जाती। अगर इसे प्यार बरसता तो इसे सैयदा फातिमा याद आ जाती। वो सैयदा फातिमा फरमाती हैं सबसे ज्यादा औरत के पास कीमती चीज क्या है? पूछो, सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, रुपये पैसे नहीं, मदरसे में पढ़ने वाली होती तो सबसे ज्यादा
لڑکی کے پاس جو قیمتی چیز ہے اس کی شرم و حیا، غیرت اور عزت ہے۔ اور آج کسی نے موبائل میں ریچارج کرا دیا، عزت بھی ختم، شرم و حیا بھی ختم، غیرت بھی ختم۔ شادی میں ماموں بھی ہے، خالو بھی ہے، چچا بھی ہے، تاؤ بھی ہے، دوپٹہ پھینک کے زینے پہ کھڑے ہو کے سیلفی لے رہی ہے، سیلفی۔ مدرسے میں پڑھنے والی اس کی باجی، اس کی عالمہ کوٹ کوٹ کے بھر دیتی، کہا بیٹی عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز معلوم ہے کیا؟ اس کی عزت، شرم و حیا، غیرت۔ تو وہ مر جاتی مگر کسی ویڈیو والے کو جو کاندھے پر رکھ کے شادیوں میں فوٹو کھنچواتی اپنا جسم نہیں دکھاتی، مر جاتی مگر شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھاتی۔ سونا بناؤ اپنی بچیوں کو، میں نے بتایا انہی کی وجہ سے جنت ہے، اور انہی کی وجہ سے جنت کا راستہ رکا ہوا، اختیار تمہیں۔ لیکن حالات ختم ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے معاملہ کیا۔ ماں ہے ماں، نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک۔ سب سے پہلا مدرسہ کیا بولو؟ سب سے پہلا مدرسہ کیا؟ ماں کی گود۔ سب سے پہلا مدرسہ کیا بولو؟ اور جب مدرسہ ہی بگڑا ہوا ہو تو شادی میں جائے گی 3 بیٹیوں کے ساتھ سنگار میز پہ جس پہ شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے، گھوم گھوم کے میک اپ کرتی ہے۔ لیکن سنو، پہلے کی مائیں تھیں یار، انہوں نے پرورش کر کے دکھا دی، بغیر وضو بچے کو دودھ نہیں پلایا، پیٹ میں بچہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، برتن مانج رہی ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت، کپڑے دھو رہی ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت، اور اب تو بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، چھت پہ کھڑے ہو کے دودھ پلا رہی ہے، آدھا گاؤں دیکھ رہا۔ اور اب تو اماں ہے ہی نہیں، آدھی اماں آدھی، یہ جو اب کی ماں جو ادھی ادھی، آدھی کہاں ہے پوچھو، بتاؤں کہاں ہے؟ آدھی ہے تکیے کے نیچے۔ کمیٹی والے سوچ رہے ہوں گے بڑے برے پھنسے، سو رہے ہو کیا حضرت؟ اچھا منہ پر کو اٹھاؤ، آدھی اماں آدھی، آدھی کا بولو تکیے کے نیچے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ماں کا کام ہے پالنا پوسنا، بچوں کو چھپانا، بچوں کو چھپانا اور کی پرورش کرنا۔ پہلے کی نہ اتنے ڈاکٹر تھے، نہ اتنے حکیم تھے، نہ اتنا کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مائیں دھوپ میں لٹا کے تیل کی مالش کر کر کے بچوں کو پہلوان بناتی تھی، ساری چیزیں بچوں کے لیے، دودھ پلاتی تھی، 8-8 10-10 بچے ہوتے تھے۔ اور اب بس 1 سال کا بچہ یا بچی ہے، رات کو بھوک لگی وہ رونے لگا یا رونے لگی تو یہ پڑی ہے کولر میں، ایک تو آواز بڑی مشکل سے، اگر اٹھ بھی گئی نیند خراب ہو گئی نا تو باورچی خانے میں دودھ لینے نہیں جاتی ہے، نکالا تکیے کے نیچے اس کے موبائل اور لگائے موٹو پتلو اور رکھ دیا، لے دیکھ تیرا باپ بھی دودھ پی کے دکھا دے۔ نکالا تکیے کے نیچے سے موبائل، لگائے موٹو پتلو اور بچے کے سامنے رکھ دیا، لے پی، تیرا باپ بھی پی کے دکھایا، پی۔ اب وہ چھوٹا سا 1 سال کا بچہ چکر میں پڑ گیا، یہ ہے کیا؟ میری امی تو ہے نہیں۔ پھر اس نے غور کری، پھر بولا ابا بھی نہیں، پھر ارے بھلا دیا دودھ کو، رات بھر وہ موبائل میں لگا رہا اور یہ بھینس پڑو ہوئی سوتی رہی۔ یہ ہے اماں۔ اچھا بولو میں اکوالو، ڈرو مت، تمہارا گھر بہت دور ہے۔ اچھا دم کھودا کیوں؟ سمجھے؟ اچھا گڈو بھائی، چھوٹے سے گڈو ہو تم بھی۔ ہمارے یہاں نام ایسے تو گڈو، ممی، پپی، ہدن، اتواری، پیرا، منگلا، بدھا، جمراتی، شبراتی، خیراتی، جمعہ۔ اتوار کے دن پیدا ہوا اتواری، پیر کے دن پیرا، منگل کے دن منگلا، بدھ کے دن بدھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی ایک بات یار، سنیچر کے دن آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا؟ کسی کا نام سنا؟ عالی جناب محترم سنیچر صاحب آ رہے ہیں۔ چلو گڈو بھائی، اب نام تو تمہارا کچھ اور ہوگا۔ تنویر احمد، کتنا پیارا نام ہے، سمجھے؟ مگر گڈو کے نام سے تمہاری دادی نے رکھا ہوگا یہ۔